وعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: ما بقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقول منقولا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالأممية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث اور آخری باب تھا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، پڑھا گیا۔ اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم، اور ایسی جامع کتاب ہے قرآن کریم کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک آنے لاکھ کروڑوں جتنے بھی مسائل درپیش امت کے سامنے پیش آئے، ان سب کا حل امت کو ہدایت کے لیے جن امور اور جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، وہ تمام چیزیں لکل شیء، ہر چیز کو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن اتنے سارے احکام، اتنے سارے مسائل تفصیل سے بیان نہیں کیے جا سکتے، اتنی اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، کہیں اشاروں کناروں میں اللہ نے ان مسائل کو ذکر فرمایا، اور اس اجمال کی تشریح، اس اختصار کی تفصیل اللہ نے کرائی ہے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں، جب تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، وحی کے نزول کے شروع ہونے کے بعد سے اپنے وفات تک آپ قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں، اسی کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ تبین للناس ما نزل الیہم، اللہ نے آپ کا یہ فرض منصبی بنایا تھا کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کو امت کے سامنے اسے کھول کھول کر کے بیان کرنا، اس کی تبیین، اس کی تشریح فرمانا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات، اس کے مضامین، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو اپنی مبارک احادیث کے ذریعے سے امت کے سامنے پیش فرمایا، بیان کیا، واضح کیا، کھولا۔ حضور علیہ السلام کی باتیں، آپ کی ہر بات امت کے لیے ذریعہ ہدایت، وسیلہ نجات ہے، اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو جتنی ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، احکامات دیے، ان میں سے ایک بھی تعلیم اپنی جانب سے نہیں دی، بلکہ اللہ ہی کے حکم سے آتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ آپ
اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو وحی آپ کے پاس بھیجتا ہے اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہدایتیں دیتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، نصائح ہیں، وہ دراصل اللہ ہی کی جانب سے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی ہے، اور ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہے حکمت، جس کا جا بجا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن اور حکمت عطا کی، آیات اور حکمت عطا کی، اور آپ کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے ازواج سے، اور خاص طور سے ہماری عورتوں میں مستورات میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں کسی کو پریشان دیکھا بس فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے آگے آ رہا ہے، اس نے جو فلاں کے ساتھ برا کیا تھا یا اس نے فلاں برا کیا تھا وہ اس کے آگے آ رہا ہے۔ خواتین میں مستورات میں آپس میں انڈرسٹینڈ رہتی ہے، دوران جٹھانیوں میں، ساس بہوؤں میں، نندھاپچوں میں، پڑوسن میں اور رشتے داروں میں ہمت کم ہوتی ہے، معاف کرنے کا جذبہ زیادہ نہیں ہوتا، ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچ جائے ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے دل ٹیڑھا کر لیتی ہے۔ اور ایسے ہی کسی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے کسی رشتے دار کو تو کہتی ہے اس کے آگے آ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ پریشانیاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، زحمت بھی ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے پہچانے گے یہ مصیبت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ تو فرمایا کہ اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، پہلے سے زیادہ قریب ہو جائے اللہ کے، تو سمجھ لو رحمت ہے، اور اگر اللہ سے اور دور ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ عذاب ہے، یہ زحمت ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا اب نماز چھوڑ دی، روزے رکھتا تھا روزے چھوڑ دیے، صدقہ خیرات کرتا تھا وہ سب چھوڑ دیا، تسبیحات پڑھتا تھا وہ چھوڑ دی، نوافل پڑھتا تھا وہ چھوڑ دیے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو بیماری آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، یہ رحمت نہیں ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے، اللہ نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اور اگر بندہ اور زیادہ عبادت میں لگ گیا، دن رات اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، پھر بھی زبان پر اللہ اللہ، تو سمجھ جائیے کہ یہ بیماری رحمت نہیں، عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے جتنا زیادہ مقرر اور محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے آزماتا ہے، اس کے اوپر حالات ڈالتا ہے۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اونچا کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی بیماریوں میں، مصیبتوں میں گھیر دے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے کہ اس کے آگے آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہو سکتا ہے وہ بہانہ ہو اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اسے اور زیادہ اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اور زیادہ نوازنا چاہتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام پر حالات، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تو دین کے راستے میں مجھے ستایا ہے، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا۔ تو حضور پر حالات آئے، صحابہ پر حالات آئے، اور یہ سب اللہ کے محبوب بندے، مقدس بندے، جب ان پر حالات آئے تو بعد والوں کا کیا کہیں؟
تو امام بخاری پر کے حالات فقر و فاقے کے دن بھی آئے اور حق بات کہنے کی وجہ سے بادشاہ وقت ناراض ہو گیا، اس نے شہر سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا، یہ حالات کیا۔ دوسرے شہر میں پہنچے، وہاں تھوڑا سا ان سے اختلاف ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے نکال دیا۔ ایسا بھی وقت آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام بیچ راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، دو شہروں کے بیچ میں، نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے۔ ایک طرف بخارا ہے جہاں سے نکالا جا چکا ہے، دوسری طرف سمرقند ہے، وہاں کے علماء نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کو اپنے شہر میں نہیں روک سکتے، یہاں اختلاف ہے، کچھ لوگ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیری زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، فقبضنی، اے رحمان بس مجھے اب اٹھا دے، میری روح قبض کر۔ لیکن وہ اللہ کی طرف سے حالات تھے اور اللہ کا اعلان ہے قرآن میں ان مع العسر یسرا، تنگی کے حالات، پریشانی کے حالات زیادہ دن تک نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے۔ اسے روح قبض نہیں کی امام بخاری کی، ہاں حالات اچھے ہو تو دوبارہ پھر بخارا میں تشریف لیا اور پھر علم کی خدمت کی، پھر دین کی خدمت کی، اور اللہ نے کیسی خدمت کی کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری دنیا میں اور دنیا کے چپے چپے میں روزانہ کوئی ایسا دن خالی نہیں جاتا جس دن امام بخاری کا نام نہ لیا جاتا ہو، ان کا تذکرہ نہ ہوتا ہو اور ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی نہ جائے۔ اللہ نے اتنا قبول کیا، ایسا کام کیا، ایسا مقام ان کو بخشا۔ لیکن یہ تب جب انہوں نے اپنے اندر اچھی صفات پیدا، تقویٰ پیدا کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے، اور یہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا فرمائے اور مجاہدوں کے ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وحکمہ۔ لمبا نام۔ بخاری شریف کے اندر جو حدیثیں، وہ جن جن مضمون کی حدیثیں ہیں وہ ساری چیزیں اس نام کے اندر آئی۔ یہ کتاب تقریباً 16 سال میں لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخارا میں، سمرقند میں، حجاز مقدس مکہ اور مدینہ میں، کوفہ اور بصرہ میں، شام میں، اپنے گھر پر بھی لکھی اور جہاں بھی سفر کرتے راستے میں بھی لکھتے جائیں۔ اور کس طرح لکھی کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کرتے، وہ نفل استخارے کے پڑھتے، اور جب دل پوری طرح مطمئن ہو جاتا، شرح صدر ہو جاتا، یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تب جا کر کے اس حدیث کو اس کتاب میں درج کیا۔ اتنے اہتمام سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جتنا اہتمام کتاب کے لکھنے میں فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 7,275 حدیثیں انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا۔ باب کیف کان الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب شروع کی ہے اور کتاب توحید پر آ کر کے کتاب کو ختم کیا ہے رضاق نے حدیث، اور اس میں وہ تمام چیزیں درمیان میں درج کرتی ہے جو ایک ایمانی زندگی کے، ایک اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ایک مومن اور مسلمان کو کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ ساری ہدایتیں، وہ سارے احکام، وہ ساری تعلیمات
عقائد، معاملات، عبادات، اخلاق، معاشرت، اسلام کے جو 5 حصے اور 5 شعبے ہیں، ان تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی روایتیں، تفصیلی حدیثیں بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں، اگر کوئی شخص اس کتاب پر عمل کر لے تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں ہدایت، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اسے ہدایت کاملہ حاصل۔ کتاب تیار کی اپنے اساتذہ علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید، امام احمد بن حنبل حضرات کو، انہوں نے کتاب کو دیکھا اور تصدیق کہ کتاب آپ کی بالکل صحیح، عمدہ کتاب، تائید فرمایا۔ امام بخاری نے پھر اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا اور تقریباً 22 سال تک خود اپنی اس کتاب پر جمع کی۔ آتا ہے کہ تقریباً 80,000 لوگوں نے خود امام بخاری سے ان کی یہ کتاب پڑھی، 80,000 لوگ، اور اس کے بعد یہ مبارک سلسلہ آج جاری ہوتا ہے۔ اخلاص نیت کی حدیث سے انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا ہے تاکہ بندہ اس بات کو اچھی طرح جان لے، تمام اعمال کا دار و مدار اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات والے جو حدیث ہے، اس کو علماء نے 1/3 دین کہا ہے، شروع سے دین اور شروع سے علم، عقائد، عبادات اور اخلاص، دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں، نہ شہرت کے لیے، نہ نام و نمود کے لیے، نہ تعریف اور واہوائی کے لیے، نہ دنیا کی دولت کے لیے، کوئی مقصد نہ ہو۔ ہر نیک عمل میں صرف یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، میں اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس طرح ہے اخلاص۔ اگر یہ نیت ہے تو عمل مقبول ہوتا ہے، اور یہ نیت نہیں ہوتی تو ایسا عمل اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں، فرشتوں سے کہے گا فلاں عمل لے لو اور فلاں عمل کو پھینک، یہ والا لے لو، ایک عمل کے بارے میں بتایا، یہ والے قبول کر لو، یہ والے پھینک، عنایت کرو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ، ہمیں تو یہ سارے اعمال نیک نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو پھینکوا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ کون سا عمل بندے نے میرے لیے کیا تھا اور کون سا عمل بندے نے دوسروں کو۔ میں آج صرف وہی عمل قبول کروں گا جو بندوں نے میرے لیے، باقی اعمال جو ریاکاری کے طور پر، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے اور دوسرے فاسد اور غلط مقاصد سے کیے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب مردود کر دے گا، سب کو رد کر دے گا، کوئی حیثیت اور اس پر کوئی رضا نہیں، اور کوئی فاسد نیت، کوئی فاسد ارادہ نہیں کریں گے، کوئی غلط ارادے سے کوئی عمل نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا آنا جانا، یہاں کا سننا سنانا، یہاں کی شدت، یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز بن جائے، خوش نصیبی کی چیز بن جائے، ہماری زندگی کامیاب۔ اگر یہی سبق یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو لکھا تھا، تبھی اتنی مقبولیت ملی۔ وہی عمل مقبول ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ، بغیر اخلاص سے کیا ہوا عمل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اخلاص سے، آج ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچا۔ تبلیغ جماعت شروع کی اخلاص سے، ساری دنیا میں اس کا فیض پہنچا۔ اخلاص سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اور جو عمل اخلاص سے نہیں کیا جاتا وہ مقبول ہوتا ہے
اور نہ اس کا نفع تعلیم آئے۔ تیسری چیز ہے یہ حدیث جو ہم نے سنی اور پڑھی، اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا ایک پسندیدہ ذکر بتایا، کیونکہ بندے کی شان ہے کہ اپنے محسن کو یاد کرتا ہے، اپنے مالک حقیقی کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد میں منہمک رہے۔ جو احسان فراموش ہوتے ہیں وہ اپنے محسن کو بھول جائیں، اور جو احسان شناس ہوتے ہیں، جن کے دل میں احسان کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، جو شریف ہوتے ہیں، کمینے نہیں ہوتے، ایسے لوگ محسن کے احسان کو یاد کریں۔ اور ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارا پروردگار پالنہار ہے، اللہ رب العزت والجلال، اسی کے سب سے زیادہ احسان ہے۔ تو انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے یاد کریں، اس کا ذکر کرتے رہے، اور اس میں بھی اس رب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اسے یاد کریں گے تو اس سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہے ہمارے ذکر کا، وہ بے نیاز ہے، سمد ہے، اس کو یاد کرنے سے بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب بندے اسے ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تمہیں ذکر کرتا ہوں۔ ہم یا گناہگاروں میں ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے، نام لے کر کے ذکر کرتا ہے فرشتوں سے کہ فلاں میرا بندہ مجھے یاد ہے، نام بھی بتاتا ہے۔ ذکر کی برکت سے گناہوں کا میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کے جو کالے دھبے دل پر پڑ جاتے ہیں، جو دل کو ہمارے سیاہ کر دیتے ہیں، سخت بنا دیتے ہیں، شقی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس دل کو منور کر دیتے، روشن کر دیتے، گناہوں کا سنگ، گناہوں کا میل کچیل اس کی برکت سے صاف۔ اور پھر ذکر اگر بندہ اس کلمے کے ذریعے کر لے جو اللہ کو پسند ہو، پھر تو کیا کہیں، اللہ کی پسند کا اگر خیال کر لے تو اللہ بندے کی پسند کا خیال کرے گا۔ میری پسند کا خیال کیا، بندے کی دیکھے گا بندے کو کیا پسند ہے، تو اس کی پسند پوری کرے، اس کی خواہش پوری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سے ذکر کرتے بتائے ہیں، اس حدیث میں بھی ایک ذکر کا کلمہ اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، تو زبان پر بہت ہلکے پھلکے، اللہ کو پسند ہے، ان کا ادا کرنا زبان پر مشکل اور بھاری نہیں ہے، بہت ہلکا، بہت آسان، لیکن زبان پر ہلکے ہیں، اجر و ثواب کے حساب سے ہلکے نہیں ہیں، اجر و ثواب ان کا بہت ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری، ثقیل اللہ کے میزان، میزان اعمال میں، اعمال کی جو ترازو ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس میں بہت ثقیل ہے، اس میں بہت بھاری ہے، اجر و ثواب ان کا بہت ہے۔ تو تین باتیں فرمائی کہ یہ دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور عمل کی ترازو میں ان کا اجر، ان کا ثواب بہت زیادہ۔ کیا ہے وہ دو کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے دو کلمے۔ اگر کوئی بندہ ان دو کلموں سے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو پسند آئے گا، کیونکہ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، تو جو ان دو کلموں سے اللہ کو یاد کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کی محبت اسے حاصل ہو، اللہ اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کرے گا، ملائکہ میں، فرشتوں میں، اور ذکر کے جو اثرات ہیں، جو فوائد ہیں، وہ اس کو حاصل ہوں گے، ان سے بھی بہرور ہوگا۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو خاموش رکھتے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ ان کی زبان پر، ان کے ہونٹوں پر نگاہ
ڈال کر کے دیکھیں تو محسوس ہوگا آپ کو کہ ان کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہے. بازار جا رہے ہیں، بازار سے آ رہے ہیں، کھیت جا رہے ہیں، کھیت سے آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر. اور یہی عقل مندی بھی ہے. زبان کو خاموش رکھنے سے کیا فائدہ؟ تنہا جا رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر لیں. کون سے کلمے سے ذکر کریں؟ یہ 2 کلمے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں. ان کو یاد کر لیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کر دیں. سب سے آخر میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہی تعلیم دی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم ذکر کے عادی بنیں، اپنے آپ ذاکرین میں اپنا نام شامل کرائیں، ذکر کرنے والے بندوں میں شامل ہوں. تو اللہ کی نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات سے اور زیادہ ہم مالا مال ہوں. پھر اور کیا فائدہ ہوگا کہ جس طرح یہ کتاب ذکر پر ختم ہو رہی ہے، ہمارا خاتمہ بھی ذکر پر ہوگا. جب پوری زندگی ہم ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے زبان پر پورے زندگی تو ذکر جاری رہے اور جب آخری وقت آئے تو ذکر ختم ہو جائے، ذکر سے محروم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب پوری زندگی ذکر میں گزرے گی تو آخری وقت کا خاتمہ بھی ذکر پر ہوگا، جیسے اس کتاب کا خاتمہ ذکر پر ہوگا. اور جس کا خاتمہ اللہ کی یاد پر، ذکر پر، کلمے پر ہو گیا تو اس کے کامیاب ہونے میں کیا شک و شبہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کرنے والے ذاکرین بندوں میں شامل کریں. پوری کتاب پر عمل کرنے کی جن بچیوں نے یہ کتاب پڑھی مکمل کی، اللہ ان تمام بچیوں کے زندگیوں میں 100% ان حدیثوں کو داخل کرے، اپنے دین کو داخل کرے، ان کا نصیب اچھا ہے. جن گھرانوں میں وہ جائیں اللہ ان کو وہاں پاکیزہ، عمدہ، نورانی بابرکت ماحول عطا کرے. اور اس مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داروں کو، مدرسے میں پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول کرے. جن استاد نے بخاری شریف پڑھائی ہے حضرت مولانا نذیر الرحمان صاحب ہیں، اور جو دوسرے استانیہ ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان جزائے دے اور بدلے دے. ان کی عمروں میں صحت میں برکت دے، ان کی روزی میں برکت دے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے دونی رات 24 طرح کی. اسی طرح حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے، ان کے والدین ذمہ دار حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوب خوب جزا دے، خوب قبول فرمائے اور دین کی اسی طرح خدمت اس ادارے سے اور اقتدار سے ملتا ہے. بات اللہ علیہ کرا دیں، سلسلہ چلتا ہی رہے گا. نہیں ابھی کرا دیجیے، ابھی کرا دیجیے، اب دوسری نشست بعد میں ہوگی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إلى العالمين ولا يجد من يا الله مني راحي تنعيني تسميه تنسيني الله لا يفعل الله سبحانه سچی تو بنی سب توفیق اے اللہ تو میرے رسول کی توفیق عطا اور ہمیشہ ہمیش توبہ پر قائم قائم رہے گا، ہمیشہ ہمیش توبہ پر قائم قائم رہے گا. اے رحمت العالمین، اے اکرم الاکرمین، تو نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کر رہی ہے جن سے ہم دلدار فائدے بھی اٹھائے ہیں، لیکن برائے نہیں ان نعمتوں کی جیسی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جیسا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. اے الہ العالمین ہمارے اس دن عظیم کو معاف فرما اور نعمتوں کی قدر کاری توفیق عطا فرما، ان کی شکر گزاری توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین چن چن کر کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ایک گناہ کو معاف فرما.
اللہ آپ جیسی کریم ذات، اللہ آپ ہی کی ذات کا ذات کریم ذات ہے. آپ کے کرم کے ساتھ کیا آپ کی نعمتوں کی اتنی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور زندگیوں میں اپنے پاپ اور گناہ کر ڈالے ہیں، پھر بھی آپ اپنے گھر میں کوئی کمی نہیں کرتے، نعمتیں ہم سے نہیں چھینتے بلکہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں. ہم ادھر گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور آپ اپنی نعمتیں اور بڑھا بڑھا کر کے دیتے ہیں. اے کریم، آپ کے اس کرم اور رحم کے ساتھ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہے، پشیمان ہے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرو. اے اللہ ہدایت نصیب کرو، گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ نصیب کرو، گناہوں کو ترک کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرو، اس کی طاقت اور قوت نصیب کرو، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی فکر نصیب کرو، اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی فکر نصیب کرو. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہم سب کی مغفرت فرما اور جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. یا جتنے حاضر اور حاضرات موجود ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت، امت مسلمہ کے ایک فرد کی مغفرت. اے اللہ اس مبارک مجلس میں ہم آپ سے اپنے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفا نصیب کرو، امت کے ایک مریض کو صحت نصیب کرو، تندرستی عطا کرو. اے اللہ معافیہ کو شفا عطا کرو، دیدار کو شفا عطا کرو. اے اللہ خوشیدہ کو شفا عطا کرو. اور بھی جن کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے اے اللہ ان سب کو شفا عطا کرو. اے اللہ عارفہ بیگم کو، اے اللہ لائبہ کو اور طبیبہ طیب کو، اے اللہ اور جو حضرات دعاؤں کے خاص ہیں اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ نصیب کرو. اے اللہ بیماری اور بے بیماری کی ذات آپ کی ہے اور شافی مطلق بھی آپ کی ہے. اے اللہ آپ جب چاہیں جس کو چاہے شفا دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. اے اللہ تمام مریضوں کو صحت و شفا عطا کرو. جتنے کمزور اور بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو طاقت اور قوت عطا کرو، سب کی عمروں میں صحت و برکت پیدا کرو، آخری سانس تک دوسروں کا محتاج ہونے سے محفوظ کرو. اے ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرو. اے قاضی الحاجات، سب کی حاجتیں پوری کرو، سب کے مسائل کو حل کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، سب کی جائز تمنائیں اور آرزوؤں کو تکمیل کرنا. ہر ایک کو رزق حلال رزق طیب نصیب کرنا، حرام کے ایک مٹے سے سب کی حفاظت کرنا. اے اللہ جن کے روزگار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں ان کو برکت پیدا کرنا، ان کے روزگاروں کو جاری و ساری کرنا، سب کو حلال روزی نصیب کرنا. جو مقروض ہے وہ قرضوں سے بری کرنا، جن کے رب میں پھنسی ہوئی ہے ان کی واپسی کی شکل سن کر پیدا کرنا. بے اولادوں کو بے سارے اولاد عطا فرما، بے گھروں کے لیے گھر کا انتظام فرما، جن کے مکانات تنگ ہیں ان کو کشادہ مکان عطا فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے ہیں ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما. اے اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما. جلد از جلد جوان بچیوں کی شادی کا انتظام فرما، غیب سے اس کی حفاظت فرما، غیب سے گزر فرما. اے اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان جوڑوں کو محبت اور عزت پیدا کرو، آپسی اختلاف اور انتشار دور فرما، ان کے مزاج میں مطابقت اور موافقت پیدا کرو. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اس ادارے کو قبول فرما، اس کے ذمہ داروں کو قبول فرما، اس کے اساتذہ اور طلبہ کو قبول فرما، اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اس کے تمام مسائل کو حل فرما، ہر قسم کی ترقیوں سے اسے مالا مال فرما. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے رب کریم اپنے فضل خاص سے ہماری وہ تمام دعائیں بھی پوری فرما، وہ ساری حالتیں بھی پوری فرما، وہ ساری خواہشیں پوری فرما، ہر ضرورت کی چیز عطا فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دعاؤں کو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم